اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ گل پلازہ کو 13 دن ہو گئے اور اب تک شہر کی فضا سوگوار ہے۔ مسلسل شہر میں جو لوگ وفات پا گئے تھے، جو جاں بحق ہو گئے تھے سانحے میں، ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ آج بھی کراچی میں تقریباً 11-12 افراد کی نماز جنازہ مختلف جگہ ادا کی گئی۔ شہر کراچی ایک سانحات کا، حادثات کا اور بہت ہی ناخوشگوار واقعات کا شہر بن چکا ہے۔ کراچی کے اندر پے در پہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کا کوئی ولی اور وارث نہیں ہے، کوئی گورننس موجود نہیں ہے، اور صورتحال اب اس نہج کو پہنچ چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں ان کے لیے انہی کی حکومت، انہی کے ادارے ان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو، جائیداد انہی لوگوں کے ہاتھ میں، جن کا کام ان کی حفاظت کرنا ہے، غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ ایک جانب کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم، جس میں حکومت کی مسلسل ناکامی، لوگوں کی ہلاکتیں، جاں بحق ہونا، جس کے اندر ٹینکرز کے نیچے آ کر نوجوانوں کی ہلاکتیں ہیں، فیملیز کی ہلاکتیں ہیں، جس کے اندر کتا کاٹنے کے واقعات ہیں۔ 22,000 واقعات گزشتہ سال ہوئے کتے کے کاٹنے کے، اور اس سال کے پہلے مہینے میں 850 واقعات رپورٹ ہوئے کتوں کے کاٹنے کے۔ اسی طریقے سے ڈاکوؤں کی جانب سے موبائل چھینتے ہوئے یا موٹر سائیکلیں چھینتے ہوئے جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو یہ سارے واقعات ایک جانب کراچی کے اندر کرمنلز کی حکمرانی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کرمنلز پوری طرح کراچی میں پریویل کر رہے ہیں، اور کراچی کے شہری ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں، اور کراچی کے شہریوں کو ان لوگوں سے، ان کرمنلز سے بچانے والے جو ادارے ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کے ادارے ہیں، جن کا کام ایک گورننس پیدا کرنا ہے، جن کا کام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، جن کا کام ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں حکومت نظر آئے کہ حکومت کس چیز کا نام ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، کہ حکومت اس چیز کا نام ہے کہ بڑی بڑی میٹنگز کی جائیں، اس کی تصویریں، ویڈیوز، اس کے کلپس ٹی وی پر چلیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ حکومت نظر آ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کا نام ہے کہ لمبی لمبی گاڑیوں میں شہر کے دورے کر لیں، یہ حکومت ہے، اسمبلی کے اجلاس کر لیں، میٹنگز کر لیں، اس کو یہ لوگ حکومت کا نام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حکومت اس کا نام نہیں ہے۔ حکومت اس کا نام ہے کہ اگر سڑک پر جھاڑو مل رہی ہے اور جھاڑو دینے والا جھاڑو دے رہا ہے تو یہ حکومت ہے۔ اگر سڑک پر کچرا نظر نہیں آ رہا تو یہ حکومت ہے۔ اگر تمام گٹر ڈھکن لگے ہوئے ہیں تو یہ حکومت اس کا مطلب ہے موجود ہے۔ پولیس والا رشوت لینے کے بجائے ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت موجود ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والا اگر بلڈنگیں کنٹرول کر رہا ہے، انلیگل کنسٹرکشن کو روک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت موجود ہے۔ اگر کوئی سانحہ گل پلازہ جیسا پیش آ جاتا ہے تو اس کے اندر اگر فائر بریگیڈ والے اپنا کام کر سک رہے ہیں، اگر وہ ٹرینڈ ہیں، اگر ان کے پاس معقول لباس موجود ہے، ان کے پاس اگر پی پی ایز موجود ہیں، ان کے پاس ماسک موجود ہیں، ان کے پاس سلنڈرز موجود ہیں، اور وہ ٹرینڈ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکومت موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر سول ڈیفنس کا ادارہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنرز، یہ سارے لوگ اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکومت موجود ہے۔ لیکن سانحہ گل پلازہ نے اس چیز کو ایکسپوز کر دیا کہ کراچی میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی حکومت ہے، اور نہ آئندہ کسی حکومت کے ہونے کا ہمیں کوئی امکان نظر آتا ہے۔ کل حکومت سندھ کی جانب سے ایک یہ بے بو، بے ذائقہ اور بے رنگ رپورٹ کمشنر کراچی کی جانب سے جو پیش کی گئی تھی، اس پر غور و خوض ہوا ہے، وہ پیش کی گئی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ کمشنر کراچی کی سربراہی میں پہلے تو کمیٹی بنانا ہی ایک عجیب و غریب چیز تھی کہ اتنے بڑے سانحے کے لیے آپ ایک ایسے شخص کی سربراہی میں کمیٹی بنا رہے ہیں جس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، جو خود اس پورے واقعے کا ایک طرح سے رسپانسبل ٹھہرایا جا سکتا ہے، جن کا اپنا یہ کام ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں کوارڈینیٹ کریں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تیاری کریں۔
سول ڈیفنس کی ذمہ داری عملاً کمشنر کراچی کے پاس ہوتی ہے یا سول ڈیفنس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتی ہے، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں وہ لوگوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اداروں کی اس بارے میں تیاری کراتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر پیش آ جائے تو ہمیں کس طریقے سے نمٹنا ہے، اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر پیش آ جائے تو تمام اداروں کے ساتھ پھر وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہونا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سانحہ گل پلازہ سے پہلے کراچی کے اندر جو بدترین صورتحال تھی، جس کی نشاندہی جماعت اسلامی کے امیر پاکستان کے امیر جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی نشاندہی امیر کراچی کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی نشاندہی مسلسل ہم دھرنوں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں کرتے رہتے ہیں، اور ہم یہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ کراچی میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کراچی میں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کراچی میں تمام ادارے فیل ہو چکے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آتش زدگی کے ایک کے بعد ایک واقعے پیش چلا آ رہا ہے، جی آر پلازہ کے اندر آتش زدگی ہوئی، بولٹن مارکیٹ میں ہوئی، کوآپریٹو مارکیٹ میں ہوئی، ہر مرتبہ حکومت کی جانب سے مختلف اسٹیپس کا اعلان کیا گیا، ہر مرتبہ وزیر حضرات آئے، ہر مرتبہ میئر کراچی آئے اور انہوں نے کہا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن سانحہ گل